صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو احادیث مبارکہ میں کئی مقامات، کئی دن اور کئی ساعتوں کا ذکر کیا گیا۔ آئیے چند وہ لمحات آپ کے سامنے پیش کر دوں جو بڑے ہی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ جو ہے روزمرہ کی زندگی میں ان لمحات میں دعا کر کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کر سکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب کبھی اپنی فرض نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو فرض نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ فرمایا گیا کہ جب کبھی اذان ختم ہو جائے تو اذان کے بعد دعا کرو، یقیناً میرا مولا دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اکثر لوگ یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں کئی دنوں سے سوال کر رہا ہوں، کئی دنوں سے دعا کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے میری دعا قبول نہیں فرماتا یا میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کو سورہ مومن کی اس آیت مبارکہ سے درس حاصل کرنا چاہیے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے دل کو اطمینان بخشنا چاہیے کہ یقیناً میرا مولا دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر تم دعا کرو تو یقیناً میرا مولا اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کثرت سے کرتے رہتے ہیں لیکن اس دعا کا اثر ہمیں ہماری نگاہوں کے سامنے نظر نہیں آتا، تو اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دی۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی جو ہے تلاوت کریں تو اس میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کبھی خوشیاں دے کر، کبھی غم کے ذریعے، کبھی مشکلات کے ذریعے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے جو ہے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں مشکلات اور پریشانی میں ہوں۔ تو جب کبھی غم کے معاملات ہو یا خوشی کے معاملات ہو، ہر حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے اور صبر سے کام لے، یقیناً میرا مولا دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ سحری کے وقت میں اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایام بیس کے روزے بھی اکثر ہم اور آپ رکھا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایام بیس کے جو روزے ہوتے ہیں یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ان راتوں میں جو بندہ دعا کرتا ہے تو میرا مولا اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ بہت بڑا پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں سے گزر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو فرمایا گیا کہ نمازوں سے فارغ ہو کر رات میں ذکر و اذکار کرتے رہے اور ذکر کرتے کرتے سو جائے، اور جب رات میں اس کی آنکھ کھلے تو فوراً وضو سے فارغ ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس وقت میں یقیناً میرا مولا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ چند باتیں دعا کے حوالے سے میں نے پیش کی، باتیں تو بہت ساری ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں ہو جب کبھی ہم دعا کریں۔ فرمایا گیا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم دعا کرو تو ان 5 چیزوں کا خیال کرو تاکہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ فرمایا گیا کہ جب کبھی ہم اور آپ دعا کریں تو ہماری دعا میں اخلاص ہو، خلوص ہو، کہ اگر بندہ زبان سے ہی کلمات کہتا جا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن اس کے احساسات دل میں نہیں ہے تو فرمایا گیا کہ وہ دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا کہ دعا میں اخلاص کا ہونا، اس کے ساتھ قلب غیر کی مشغول نہ ہو، یعنی جب ہم دعا کر رہے ہو اپنے رب کی بارگاہ میں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، تو ہماری پوری توجہ اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے کہ ہاں میرا مولا یقین کو قبول فرما رہا ہے، جو ہے قبول فرمائے گا۔ مزید فرمایا گیا وہ دعا جو ہے کسی ناجائز معاملے کے بارے میں نہ ہو، یعنی ہر نیک اور جائز دعاؤں کی جو ہے دعاؤں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، ناجائز معاملہ اگر ہو اور ہم کہیں کہ بھائی میرا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا ہے تو یہ غلط چیز ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ تو نیک اور جائز چیزوں کے لیے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھے، جب اللہ کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ آ گئے کہ میرا مولا جو ہے دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، تو دل میں اطمینان بھی رکھے کہ یقیناً 1 دن 2 دن 1 ہفتے 2 ہفتے سال 2 سال کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا، اور وہی جو ہے دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو یقیناً میرا مولا اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے اسی دنیا میں ان کی نگاہوں کے سامنے، اور کچھ لوگوں کی دعاؤں کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے
کہ جب آخرت میں نامہ اعمال میں ضرورت ہوگی تو وہی دعا جو ہے ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنتی نظر آئیں گی. اور فرمایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی دعا ان کے گناہوں کو دھلنے کے کام آتی ہے. تو یہ اسی کبھی دعا کرے تو یہ اطمینان رکھے کہ میری دعا جو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، میرا مولا چاہے زندگی میں یا قبر میں یا تو حشر میں اس کا ضرور ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا. آخر میں فرمایا گیا کہ شکایت نہ کریں کہ میں نے دعا مانگی ہے لیکن اے میرے مولا تو دعاؤں کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے. تو یہ چند باتیں دعاؤں کے حوالے، کبھی دعا کرے تو اخلاص ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو. اگر ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ بھی جو ہے نہ ہی ہماری داڑھیوں سے کھیلے، نہ ہی انگلیاں ملا کر انگلیوں سے کھیلے، بلکہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھوں کی طرف نگاہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے بلکہ پوری توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو میرا مولا یقیناً دعا کو قبول فرمائے گا. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں جانے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ تمام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو کثرت کے ساتھ دعا والوں میں ہمارا شمار فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. آئیے اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے کرلا کے نگراں علی جناب محمد الیاس اشرفی صاحب، آپ سے گزارش ہے ان کی بات کو توجہ سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.